आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जिन्होंने कहा कि मेरा बेटा 22 साल का था, और इसी तरह तो जी अल्लाह ताला हमें हमारे बच्चों को सबको हासदीन की बुरी हसद वाली नज़रों से बचाए, तो उसका भी यही कुछ है। और यकीन करें मेरा तो दिल इतना मतलब कि ना होता है कि माँ का क्या बनेगा। अल्लाह ताला उस माँ को कभी भी इस आजमाइश में अल्लाह ताला ना डाले, क्योंकि इतना वो शेर जितना जवान ना कि बंदा देख के कहता है कि अल्लाह ताला ने वाकई उसको जवानी दी, और कारोबार करने वाला बाहर के मुल्क तक वो अपना एक कारोबार सेट करके आया। ये भी नहीं कि गरीब है। तो यही तकलीफ़ है, यही आजमाइश है कि पैसा होने के बावजूद बंदा अपनों को उस तकलीफ़ से ना बचा सके। तो कहते हैं ना अल्लाह ताला दे के भी आजमाता, लेके भी आजमाता। तो अल्लाह ताला सबको, मैं कहती हूँ किसी दुश्मन के बच्चे को भी कभी सोए हुए देर ना हो, तो अपनी जवानियाँ माने। तो बस अल्लाह ताला सबको जो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरा खुद का भाई 27 साल का इसी तरह एक्सीडेंट में गया, तो नहीं भूलते अपने, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो। तो अल्लाह ताला सब्र दे, आपको भी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। और आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हमारे हमसाया लड़का उसको कैंसर था और वो भी वेंटिलेटर से वापस आया था। हाँ जी। और बाद में और अल्लाह ताला ने उसको जाके वाइट सेल दे के आता हाँ, था। नुमान ने वाइट सेल दिए 2 थे उसको दफा ना। दिए थे। तो मैंने कहा फिर आप तो रियल में बेटे हो ना। मेरे बड़ा खुश होता था देख के, और मैं बल्कि उसको देख के इतना खुश होती थी ना कि हमारी गली में बाद में मामा अल्लाह ताला वो ने भी बेटी दी। तकरीबन 4 से 5 साल अपनी बीमारी के साथ लड़ा था। बहुत, और बीवी भूल गई थी, घर 2 भूल बच्चे गई थी, बच्चे भूल गई थी। हाँ, तो ये है कि सारे रिश्तेदार थे ना, तो बच्चों को संभाल लेते थे। तो बस ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बख्शी हो ना। ज़िंदगी सांसों की होती है, सांसें हैं तो फिर बड़े कहते हैं ना लग जाते हैं सबब भी। तो आपने खुसूसी दुआ करनी है। तो अभी भी ये लोग मुझे लगता आएंगे ऑफिस से तो सीधे उधर ही जाएंगे हॉस्पिटल, तो फिर रात को आते हैं। देखिए बंदा किसी का क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं है। एक दुख ही बांटा जा सकता है। बंदा जाके कोई जो उसके भाई उधर होते होंगे, पूरी फैमिली होगी। तो मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी जाऊँ ना, देख के आऊँ। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे उसको। तो ये थी हमारी आपका दुख और मेरा जो दुख है, क्योंकि ये सारे हर माँ जो होती है ना वो माँ ही होती है, चाहे अपना हो बच्चा गैर का हो, जो भी है वो उसका एक दिल जो होता है ना। क्योंकि कुंवारे बंदे का और शादीशुदा और जो एक औलाद वाला बंदा होता है ना, उसका बड़ा फ़र्क होता है। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किए हैं, बहुत शुक्रिया कि हर तरह का जो कमेंट किया है। कि बच्चों को जिन्होंने कहा कि मैंने फूल तोड़ा था तो मेरे चाचू ने पनिशमेंट दी, जी बिल्कुल ऐसी बात है। बचपन से इंसान अपने बच्चों को, और मैं खुद सारी उस दिन नया सोफा था उसके ऊपर किया तो मैंने इसको थप्पड़ लगाया, मैंने इसको मारा था। लगाना चाहिए भी। बच्चे हैं इनको बंदा सोफे पे लाइन लगाई थी। रोकने से रुकता है। और देखे ना जब ये ख्याल नहीं करते। और सुबह भी अभी जो वीडियो आई है जिसमें वो दोनों बच्चियां बाहर खेल भी नहीं है रही हैं, लड़ भी रही है, और हंस हंस के मतलब कि जो आसिया अपनी बेटी को लेके उधर चली गई, और जो फयाजबाद में आया उस बच्ची के रेत सार और कपड़ा, तो वहाँ उसका खड़े होकर ना कपड़े सेट कर रहा, फिर उसको उठा के लेके आया जहाँ अभी वो वायरिंग वगैरह करवा रहे हैं ना, वहाँ दिखा रहा है। तो उसका सर कह रहे हैं वेख लो मिट्टी दे नाल रेत भरे हुए ने बच्चियां दे सिर। तो अब देख लेना जो मौसम का हाल हुआ पड़ा, कैसे बंदा मिनटों में सेकंडों में उनको नहला देता है या धुला देता है। ऐसे नहीं होता। पहली बात तो बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए ना कि आप मट्टी में क्यों जा रहे हैं, मट्टी में ना खेलो। तो वो बिल्कुल जहाँ इनका आसिया के घर बनना उससे भी बहुत बाहर निकल के दोनों जो है ना मट्टी में खेल रही हैं। तो ये लाड प्यार नहीं है, खुदा ना हंसता कोई चीज़ काट लेती है। ये बरसात का मौसम है, तो इधर तो ऐसे एलर्जी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा किस वजह से हो रही है। तो उधर तो आपको पता है ना कीड़े मकोड़े और क्या क्या कुछ निकलता है। तो बस उनकी मर्जी है, क्या बंदा करे। अभी मैंने वीडियो देखी जो हुमैरा ने लगाया मायके में खूनी लड़ाई। मैंने कहा अल्लाह पाक ख्याल करे भी ये क्या हो गया। जहाँ फिर इसने वीडियो में दिखाया है तो वो छोटी अनाया फातिमा उसका मामू गया हुआ है ना, जहाँ वो आलूओं के जो उसने बनाई है टिक्कियाँ, और सारी पूरी फैमिली की दावत उसने की है मेरी तरफ से, ग्रैंड दावत सबको। फिर वो बना के तो खिला के कह रही है और तुम आ जाओ बह के खाओ, मेरा मुंडा रोंदा पे मैं दुध पिला लवा। तो फिर ज़ाहिर व्लॉगिंग करनी है तो कुछ ना कुछ तो फिर बंदे को करना पड़ता है ना।
تو ادھر بھی آ گئے تو پیاز وغیرہ کٹوا رہا تھا سارا، تو پھر میں نے کہا اچھا، میں نے کہا سامان آیا ہوا ہے لیکن گیا اکیلا ہے، تو وہ ماں کے نہیں ساتھ گیا؟ نہیں، ماں تو نہیں مجھے نظر آئی، نہیں تم نے لگایا ہوا تھا ماں کے ساتھ تھم نیل تھا لیکن وہ صرف ماں کے ساتھ اکیلا ہی ہے۔ میں نے تو دیکھا جہاں صبح یہ گئی ہے نا پالک کے پتے توڑنے گئی ہے، دھنیا کی بجائے پالک کے پتے توڑ کے لائی ہے، تو میرے خیال میں ٹکیوں میں تو کوئی نہیں ڈالتا، تو ماما ان کا اپنا اور میرا تیرا یہ دیکھے الگ الگ رہتے، تو اب وہ آسیہ لا کے جگہ ایک ہے، تو کہہ رہی تھی ہاں دھنیا میں نا اپنے دھنیا یا پودینے کی بات کری تھی، میں نا ہوں گھر بن جائے نا پھر میں لاؤں گی، اوتھے لاؤں گی، تو میں نے یہ کہا الگ کہ الگ وہ بیچتے ہیں، یہ الگ الگ کرتے ہیں، یہ آسیہ اور پنجابی بھی یہ الگ لگاتے ہیں، اور وہ جو فیاض اور یہ سارے پہلے نا اکٹھے تھے، مجھے لگتا ہے عباس الگ لگایا کرے گا اور یہ الگ لگایا کریں گے، تو میرے خیال میں تو اگر ایک جگہ پہ لگا لے تھوڑے زیادہ جو مرضی توڑ لے۔ تو پھر اس نے اتنا دھنیا نکال کے اس نے چٹنی بنائی آسیہ نے، پھر اس کو دھنیا مہوش کو بھی چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے یہ گول گپوں کے لیے چٹنی بنانے کے لیے، پھر اس نے کہا بتا رہا جوید کہتا وہ میں ٹینڈیاں لے کے آئے سی نا تو اندے وچ پیا دھنیا، وہ میں میشی نو کڈ دے میشی نو۔ تو وہ نا وہ مجھے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پھر خونی لڑائی کون سی ہوئی ہے، تو وہ جو چھوٹی ہے نا وہ اتنا مار رہی ہے اپنے ماموں کو، اتنا مار رہی ہے، تو میرا ہنس کے بتا رہی ہے کہ مار دی پئی ہے کہ تو میری پھپھو نو کیوں نہیں لے کے آیا، تو علی ویر کہہ رہا ہاں انہوں پتا ہے نا اتنے، تو وہ کہہ رہی نہیں انہوں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نال گھر نے وہ انجر ہوندی پئی ہے کہ تو میری پھپھو نو کیوں نہیں لے کے آیا، تو علی ویر خوش ہو کے کہہ رہا ہاں نال انہوں ایک کاٹی بھی کر کے اے سانوں نے نال لے کے آیا، تو وہ اتنی تیزی سے مار رہی ہے اپنے ماموں کو، تو ماں اس کی کہہ رہی نا بیٹا بری بات ہے، مطلب کہہ رہی ہے، تو بھلا ہاتھ پکڑ کے اس کو تو بٹھا، تو اسی وجہ سے نا بچے چور ہوتے ہیں، جو آپ دیکھیں نا تمیز تہذیب پیار ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو میں تو بچہ جتنا مرضی لاڈلا ہونا کوئی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے نا تو میں فوراً سے ٹوکتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں یہ بچپن کا پیار ہے، جو بچپن میں بچے نا معصومیت پہ پیار لیتے ہیں اور بڑے ہو کے اپنے کرتوتوں پہ پیار لیتے ہیں، اگر آپ کے بچے کا کوئی 4-5 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو اس کے کوئی کام اچھے نہیں ہوں گے نا تو وہ جو بگاڑ رہے ہوتے ہیں نا تو وہی پھر ڈانٹتے ہیں کہ ہاں جی ہوں دیکھ لو تھوڑا بچہ بگڑ گیا جو، تو پھر اگلے کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے بگاڑا ہے، تو یہ ہے کہ پیار کریں لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں جہاں وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو روکیں بھی، لیکن وہ رولا ہی بنیا پیا رولا۔ صبح میں نے ویڈیو دیکھی جہاں صبح ان کی دادی جان ویڈیو بنا رہی ہیں اور ہبا لے کے گئے کیمرہ گئی اوپر، ان کی امی اوپر اپنا وائٹ سوٹ جو لے کے گئی ہیں ادھر رکھنے کے لیے، تو ادھر دکھا رہی امی ویکھ لو تسی کنا گند ماریا ہوا، کنا گند ماریا ہوا، میں نے کہا جب تک یہ گند صاف نہیں نہ ہوگا تو یہ گند کی ایسے ہی ویڈیو روز ہی بنتی رہے گی، ہے نا؟ ہاں جی، تو پھر وہی بات ہوتی ہے ضروری ایکسپوز نہیں کرنا بچوں کو، بچے بڑا کچھ کرتے ہیں ایسا کہ جن کو پھر ایسے تھوڑا دکھانا دکھا کے پھر لوگ جب کمنٹ کرتے پھر برا منانا کہ جی ہمیں لوگ یہ کہتے وہ کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی جنہوں نے مجھے ایک چیز کی وضاحت دی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو کیسے پکارتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ چاچے مامے پھوپھیاں جو بھی ہیں ان کو انکل اور آنٹی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ریئل رشتوں سے پکارا جائے، اگر پھوپھو ہے تو وہ کہتی ہیں مجھے پھوپھو جان بولو، جو خالہ ہے تو وہ کہتی ہیں جی ہمیں خالہ بولے اچھا لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انڈین لوگ موسی کہتے ہیں، اور ادھر جو گاؤں کے لوگ تھے وہ پہلے والے وہ ماسی کہا کرتے تھے، تو جو شہروں کے لوگ ہیں وہ خالہ کہتے ہیں، بس یہی رشتے ہیں، پیارے لگتے ہیں ان کو اگر پیارے رشتوں سے پکارا جائے، دل میں نفرتیں نہ ہو، آپ تائی جان کہیں، تایا جان کہیں، بڑے پاپا کہیں، بڑی مما کہیں، ایسی بات ہے نا، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہوش کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مہمانداری کو زیادہ جو ہے کروں، سارا خاندان اکٹھا ہو ادھر، وہی میں دیکھ رہی تھی سوچ رہی تھی کہ میں وہی یا ادھر تو یا ادھر آپ نے دیکھا کل گول گپوں والا جو پارٹی کیا گئی، آج صبح میں نے دیکھا جو گرینڈ پارٹی اس نے کی، آلوؤں کے کٹلٹ بنا کے وہ کھلائے ہیں اور سب کو رکھ دیے ہیں، تو ادھر ان کی امی کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ دکھا رہی ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئی ہیں، اور بچے کی بات ہی مجھے لگا کہہ رہی ہے کہ ہاں امی مٹھائی لے آندی، تو وہ ان کی امی نے جو لڈو پیک کر کے ایک شاپر میں رکھے اور دوسری مٹھائی کو بند کیا تو تھا بدانا تھا، تو کہہ رہی امی یہ بدانا، تو دادی کہہ رہی ہاں کھانا، تو وہ کہتی ہاں جی تھوڑا جا دے دو، تو وہ دادی نے وہی 4 دانے اس کے ہاتھ میں رکھے ہیں اور تھوڑے سے ہی وہ جو مطلب کہ جو چھوٹا بچہ موئی سے بیٹھا ہوا ہے اس کو دیے، تو میں نے کہا لایا چلو جی بدانا تو دے دیا، باقی مٹھائی تو مجھے لگتا ہے پھر جب سارا خاندان اکٹھا ہوگا نا پھر کھلایا جائے گا۔ اب دیکھیں نا یہ ایک چیز کو جب دکھائیں گے تو پھر لوگ بھی نظر رکھتے ہیں، تو جی کافی چیزیں وائرل بھی ہوتی ہیں، کافی چیزوں کو
پھر دیکھتے بھی ہیں لوگ، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ مطلب کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. تو چلیں ابھی ان کی والدہ صاحبہ تو ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں. علی ویر کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، شکر ہے اللہ پاک کا. جہاں دونوں میاں بیوی بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے اور پھر حمیرہ نے جو بنائی ہے چپس وہ دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے کھائی ہے. اور ہر طرف لہسن ہوا پڑا ہے. ادھر میں دیکھ رہی تھی جو منور ویر ہے، ان بیچاروں کی اتنی اچھی ویڈیو ہوتی ہے لیکن ان کو بھی اتنے ویوز کم آتے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا پسند ہے. لوگ بھی وہی جس میں جھوٹا تھمبنیل ہو، کوئی لڑائی کا تھوڑا سا تڑکا ہو، یا وہ خونی لڑائی تھی نا تو ہر بندے نے ویڈیو کھول کے دیکھی. میں نے بھی دیکھی. میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ ادھر فیاض کی بھی اونچی بولنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے نا. تو میں نے کہا کہیں واقعی لڑائی تو نہیں نہ ہوگی. تو لیکن بیچ میں وہ جو عنایہ فاطمہ اپنے ماموں کی پٹائی کر رہی تھی وہ حمیرہ نے دکھائی ہے. تو ان کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی منور ویر کی، جہاں وہ بھی لہسن جو سارا اپنا بنا رہے. تو مجھے لگتا ہے یہ پورے سال کا لہسن ان کا رکھ لیتے اور باقی کا سیل کر لیتے ہوں گے، یا میرے خیال میں سیل نہیں کرتے، یہ صرف اتنا ہی کرتے ہیں جو ان کا پورا سال چل جاتا ہے. ایسی بات ہے نا. جی بالکل. تو باقی جی ظاہر ہے جو کچھ کسی کا ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں. اب عثمان کی امی جان کافی بہتر ہو گئی ہیں تو اس لیے وہ بھی چھوڑ کے بہن کے گھر گیا ہوا، نہیں تو پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. ظاہر ہے ساتھ میں کام کروانا، کھانا بنوانا، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ جی زندگی دے، تندرستی اور دے اولاد کو. اگر بیٹے ہونا بیٹیاں نہ ہو تو وہ بیٹے بالکل ماؤں کے ساتھ اسی طرح کام کرواتے ہیں نا کہ مائیں جو ہے نا بیٹیوں کی انہیں فکر بھی نہیں ہوتی. اور کئی بچے تو چائے بھی بنا لیتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے اس کو نہیں ایسا کچھ بھی آتا بنانا. تو ماؤں کی خدمت کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جی، اولاد بیٹیاں بیٹے بن جاتے ہیں اور بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.